الیاس الذی لا یاتی منہ الا الیاس، وہ قادری، وہ بھی قادری ہے. یہ قادریوں نے بڑے بیڑے غرق کرے ہیں. ایک ہیں الیاس قادری اور ایک ہیں طاہر القادری، اور ہمارے ہاں ایک ہیں ارشد القادری، مر گیا وہ، جمشید پور ٹاٹا کا، بہار کا ہے نا. تو طاہر القادری، ارشد القادری، الیاس قادری. اور یہ لفظ الیاس ایک جگہ اور بھی ہے. جماعت تبلیغ کے جو فاؤنڈر تھے الیاس صاحب، ان کو قادری نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوں گے بہرحال. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک نظم ہے، اور اس نظم میں باقاعدے بھنڈیوں کو سلام، تروئیوں کو سلام، پالک کو سلام، وہ پورا ذروں کو سلام، پورا سلام ہی سلام ہے. کئی صفوں میں کتاب ہے باقاعدہ. اس کتاب میں اس نے سب کو، مدینے کے سب کو سلام، کاروں کو سلام، امپالا کاروں کو سلام، مرسیڈیز کو سلام، ٹویوٹا کرسیڈا کو سلام، مازدا کو سلام، جانا تو مدینے میں مسواکوں کو سلام، پتھروں کو سلام، حجر اسود، سب یعنی عجیب و غریب حماقت ہے. تو ہم نے کہا یہ سلام کرتے 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 کہیں سلام تو پہنچا نہیں. یہ اور بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور عمل سے یہ ضرور سلام کر بیٹھا ہے، مکمل سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. میرے عزیزو، شکر کرو کہ اللہ نے قرآن و سنت کی ہدایت سے آپ کے سینوں کو معمور کیا ہے. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھوں کو روشن کیا، قرآن و حدیث کی سمجھ آتی. ورنہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہ انہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ انہیں حدیث سمجھ میں آتی ہے. وہ خود اعتراف کرتے ہیں میاں قرآن و حدیث تم کیا سمجھو، بزرگان دین سمجھ کے چلے گئے، بات کابی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے قرآن و حدیث. ہماری لال پیلی کتابیں جو لکھی ہیں یہی پڑھتے رہو، کامیاب ہو جاؤ. یہ شکر کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ دی ہے. اور اگر کوئی یہاں ایسا بد نصیب موجود ہو جس کے دل کے اندر تعصب ہو، بغض ہو، حسد ہو، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی طرف نہیں بلاتے تمہیں، نہ اپنی باتوں کی طرف، بلکہ ہم تمہیں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، توحید یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بہت سارے زنگوں کو مٹا دیتی ہے. توحید ایک ایسی بھلائی اور خیر کی چیز ہے جو دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دیتی ہے. توحید پرست ایک ایسے خوبیوں کے مالک ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں شیر و شکر بن جاتے ہیں، بھائی بھائی بن جاتے ہیں. نہ ان میں ذات، نہ ان میں پات، نہ ان میں برادری، نہ ان میں زبان، نہ ان میں ملک، نہ ان میں وطن، نہ ان میں خون، کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے. بلکہ جس طرح شکر اور دودھ آپس میں مل کر کے ایک صورت بن جاتے ہیں، موحدین کی صفیں اور موحدین کی جماعتیں اس طرح سے ہوتی ہیں. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہی وہ خوبیاں ہیں جس نے ہمارے درمیان تمام فاصلوں کو مٹا دیا ہے، تمام رشتوں کو ختم کر دیا ہے. صرف ایک رشتہ باقی ہے، اور وہ رشتہ توحید کا رشتہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے. ایمان کا رشتہ ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، توحید کے جو اثرات ہیں یہ انسان کو بڑے بلند اور بڑے اعلیٰ مقاصد کے اوپر فائز کرتے ہیں. اور تاریخ اور سیرت کے حوالوں سے میں مختصراً صرف جھلکیاں اگر آپ کو دوں، اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی ذرا سا ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دکھا دیتے ہیں کہ، اور مختصر، اور ان کا جواب اور اندازہ لگا اور بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ جب تک توحید دلوں کے اندر نہیں ہوتی تب تک دیکھو کہ کس طرح سے آدمی در بدر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. نہ جانے کہاں کہاں طمع اور حرص اور لالچ اسے در بدر کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، جبی سائی کرواتا ہے. یہاں چوکھٹ، وہاں در، وہاں دروازہ، وہاں فلاں، وہاں فلاں، وہاں خواجہ، وہاں غوث، وہاں پیر، وہاں قطب، وہاں دیوی، وہاں شنکر، وہاں کنگر، وہاں پتھر، وہاں رام، وہاں لچمن، وہاں رحیم، فلاں، نہ جانے کہاں کہاں در در کی بھیک. یا عورتیں بھی مانگتی ہیں، مرد بھی مانگتے ہیں، اولاد کی خاطر، روزی کی خاطر، مال کی خاطر اور مقدمات کو جیتنے کے نہ جانے کن کن اغراض ہے دنیاویہ کے خاطر وہ ہر جگہ اپنے سروں کو پیٹتے ہیں کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی مضرت کے دفاع کے لیے. یہی دو مقاصد ان کے سامنے ہوتے ہیں. نقصانات سے بچنا ہے تو درگاہ یا دیوی دیوتا، اور کسی فائدے کو حاصل کرنا ہے تو مزار یا درگاہ یا دیوی دیوتا. بھائی یہی دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، اور مومن جو ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے. مومن کے سامنے مضرت ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑتا ہے. حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم، ذرا غور کرو، مختصر سا واقعہ ہے، یہ تفصیل ہے لیکن میں شارٹ کٹ میں بتاؤں. ایک ہی اولاد نرینہ تھی. حضرت ابو طلحہ کسی کام کے لیے باہر چلے گئے. حضرت ام سلیم
گھر میں تھی، بچہ بیمار تھا، بخار سے تپ رہا تھا، اچانک اسی رات اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اور گھر کے کسی گوشے میں اس کو سلا دیا۔ شب کی تاریکیوں میں دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو طلحہ آئے، گھر میں بیٹھے، تھکا مادہ شوہر آیا، بن سنور کر سج کر مکمل طور پر کھانے پانی پکا کر شوہر کے سامنے بیٹھ کر اس کو کھلایا۔ شوہر نے پوچھا بچہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا آپ کھانا کھائیے، وہ نہایت ہی اطمینان اور سکون کی نیند لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی ماں رہی ہوگی میری ماں بہنوں، ایک تم بھی ہو کہ ذرا بخار آ جائے تو شوہر کا جینا حرام کر دیتی، رونا پٹنا الگ، چلانا پکلانا الگ۔ موحدہ عورتیں یا توحید پرست لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ ذرا بھی مشکل آ جائے، مصائب آ جائے تو فوری طور پر چیخنا چلانا شروع کرے، نہیں، بلکہ مصائب اور مشکلات ان کے سامنے مصائب اور مشکلات دم توڑ کر راہوں سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو سنگلاخ چٹانوں کو چیر کر اپنا راستہ بناتے ہیں، جسے اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واحد کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، نہ کسی سے منفعت کو اور مضرت کو وابستہ رکھتا ہے، اس کی منفعت، اس کی مضرت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ایک مومن موحد کی صفت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی، اس کی نماز، اس کی قربانیاں، اس کا مرنا جینا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بس خلاص، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی مرتا ہے، پھر بھی الحمدللہ، نہیں آتا پھر بھی الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا بڑی گہری نیند میں سو رہا ہے، کھانا کھایا، اللہ اکبر۔ ماں بھی کیسی، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، اسی مدینے کی سرزمین پر میاں بیوی اس رات سوئے، شباشی بھی ہوئی، اور پھر بسترے ہی میں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی نے تمہیں کوئی چیز ادھار دی ہو اور پھر تمہاری اطلاع کے بغیر وہ اپنی ادھار چیز واپس لے جائے تو تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ اور اچھی بات ہے، اگر وہ لے کے چلا گیا ہے تو خوشی ہوگی، اس کے اوپر ایک امانت کی چیز تھی، وہ لے کے چلا گیا تو خوشی کی بات ہے، اس میں تکلیف کی کون سی بات ہوگی؟ کہا اٹھو، شوہر کو اٹھایا، کمرے میں لے کے گئی اور چادر اٹھایا، دیکھا چاند جیسا چہرہ بیٹا، کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ کیا کلیجہ رہا ہوگا اس ماں کا، اور کیا کلیجہ رہا ہوگا اس باپ کا۔ یہ درس کس نے دیا؟ یہ اثر کہاں سے آیا؟ یہ اثر یہی توحید کا اثر تھا جس نے اللہ کے اوپر صابر و شاکر رکھا تھا۔ اما سمیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی مکے کے اندر، اور ابو جہل نے کہا سمیہ دیکھ، ننگی دھڑنگی سمیہ، 2 ٹانگیں 2 اونٹوں کوہان سے بدے ہوئے، مخالف سمتوں میں کھڑے ہوئے اونٹ، ان کے دونوں ٹانگیں دونوں کوہان سے بدے ہوئے۔ کہا سمیہ دیکھ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ہونٹوں پہ لبوں پہ مسکراہٹ کھیلی اما سمیہ کی، اور کہا کہ میرے حشر کی تو کیوں بات کر رہا ہے؟ ابو جہل میں تیرا حشر دیکھ رہی ہوں، اور کاش تو تیرا حشر دیکھتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ ارے میں تو حشر اپنا دیکھ رہی ہوں کہ ادھر روح میرے جسم سے جدا ہوگی، جنت کے محلات میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے کہ بلال حبشی انگاروں پر، چٹانوں پر، ریتوں میں دوڑائے جا رہے، سلائے جا رہے، گھسیٹے جا رہے، یہی نہیں بلکہ گردنوں کے اوپر پیر رکھ کر کے وہ خبیث کھڑا بھی ہو جاتا تھا، پھر بھی لفظ عہد عہد کے نعرے ان کی زبانوں سے نہ چھوٹتے تھے۔ اور کہنے والوں نے کہا، پوچھا بلال جب تمہیں یہ اذیتیں دی جا رہی تھی تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا تھا؟ کہا رب کی قسم، کلمہ توحید کی وہ لذت آ گئی اور وہ سرور آ گئی، لذتوں میں ایسا کھو جاتا تھا کہ اس مٹھاس میں ان تکلیفوں کی کڑواہٹیں یہ بھی مجھے میٹھی لگنے لگتی تھی۔ یہ توحید کا اثر ہوتا ہے، اور توحید کا اثر قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور اسی قرآن کی یہی وہ تعلیمات تھی جس نے نبی کے صحابہ کو کندن بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو کہ جب وہ لوگ جادوگر فرعون نے بلایا موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہیے، موسیٰ کے مقابلے میں آؤ، سارے کے سارے آئے، اور سبوں نے باصرار ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين۔ فرعون یہ بتلاؤ، موسیٰ کے مقابلے میں ہم آئے، ان کو ابھی ہرا دیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو یہ بتاؤ ہمیں کچھ ملے گا بھی؟ کیا ملے گا؟ اجرت چاہیے، مال،
حکومت، سلطنت، دولت، طمع، حرص دیکھیں، لالچ دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، دنیا کی منفعت چاہ رہے تھے. کیا ملے گا ہم کو؟ قال نعم وانکم لمن المقربین. ہاں وزارتیں ملیں گی، کرسیاں ملیں گی، میرے قریب بیٹھو گے، بڑے بڑے عہدے سونپے جائیں گے، غالب ہو جاؤ پھر تو تمہارا جشن منائیں گے. تمہارا کیا منائیں گے؟ جشن منائیں گے. اللہ اکبر. کچھ دنوں پہلے باتیں آتی ہیں، وقت کم ہے لیکن اشارے سمجھ جائیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. تہلکہ.com نے آج تک ٹی وی میں باقاعدے گجرات کا بیورو نکالا ہے. بہت سارے اخوان نے دیکھا ہوگا، میرے پاس اس کی کیسٹ بھی ٹیپ ریکارڈ میں آئی ہے، اور وہ اس میں باقاعدے اعترافات ہیں جن جن لوگوں نے گجرات کے اندر وہ ہڑدنگے مچائے ہیں. اور ہڑدنگے مچائے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ عہد تھا کہ جو نوجوان جتنے مسلمانوں کو قتل کرے گا، باقاعدے اس بستی میں اس کے اوپر سر پر تاج رکھ کر کے اس کا جلوس نکالا جائے گا اور باقاعدے اس کو انعامات سے نوازا جائے گا. منڈیوں کی قیمت لگی تھی اور لگنی بھی چاہیے. ایسی منڈیاں دنیا میں رہنے کے لیے بھی نہیں آئیں جو منڈیاں اللہ کے در کو چھوڑ کر خواجہ غریب النواز کے در پہ جھکنے والی ہوں. ایسی منڈیاں بے آبرو ہوتی ہیں. یہ بے آبرو لوگوں کی منڈیاں تھیں. کہتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن کیا کریں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس کے بعد ایک بہت بڑا جشن ہوا اور ہندوستان کا ایک مائناز مقرر، باقاعدے اہل سنت والجماعت کا سپوت بیٹا، اس جلسے میں لاکھوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے معلوم؟ ارے ایک تم ہو کہ ذرا سا کویت چلا گیا تو ہم کو کہتے ہو کہ گلیوں کو پکارنا شرک ہے. تم نے امریکہ کو بلا لیا تو یہ شرک نہ ہوا. اور ایک ہم ہیں کہ احمد آباد ہو، نڈیاد ہو، کہیں بھی ہو گجرات میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ہم نے امریکہ کو نہیں پکارا تو یا خواجہ غریب النواز کو پکارا، غریب النواز کو پکارا. یہ دلیل دے رہا ہے. یہ کیا دے رہا ہے؟ یہ ذلیل دلیل دے رہا ہے. یہ کہہ کر کے فخر کرتے ہیں خواجہ صاحب آئے بچانے کے لیے. بولو کب سدھرو گے تم؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کب سدھرے گی یہ قوم؟ ہر ایک کو اٹھنا پڑے گا. بولو اٹھو گے انشاءاللہ. اس توحید کو پہنچاؤ گے، اس کی دعوت کو انشاءاللہ. ایک ربانی اور رحمانی سے نہیں کام چلنے والا ہے. آپ سب کو اٹھنا پڑے گا، دائی بننا پڑے گا. بنو گے انشاءاللہ. اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرو. اس جنگ کا اعلان اپنے گھروں سے کرو، اپنے خاندان اعزاء اقارب سے، اور پھر اس دن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعوت توحید کی، نماز کی بہت آسان ہے میاں. ارے وہ تو کسی کافر کو بھی پکڑ کر کے چلو. این ٹی راما راؤ باقاعدے بغیر کہے ہوئے عید کے دن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا جب تک مکھ منتری وزیر اعلیٰ تھا آندھرا پردیش کا. پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ حیدرآبادی بتائیں گے سارے آندھرا والے. بغیر کہے ہوئے نماز پڑھتا تھا. کسی کو بھی کہو نماز پڑھنے کے لیے پڑھے گا. وہ روزہ بھی رکھتے ہیں وہ. اور حج وہ تو انتظار کر رہے ہیں، بلا لو آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن توحید اس کو کہہ دو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. یہی تو اصل دشمنی. بچو گے اسی بیس پر تو پورا معاملہ چل رہا. تم کہہ رہے ہو یہ امریکہ پیٹرول کے لیے بن رہا. چھی، اتنی گھٹیا حرکت کے لیے نہیں. پیٹرول ڈالر یہ سب چیزیں دائیں بائیں کا کھیل ہے، اس کو پتا ہے آج ہے کل نہیں رہے گی. اس کو دشمنی تمہاری توحید سے ہے کہ یہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہا ہے اور ہمارا دین اتنا خرچ کرنے کے بعد سکڑ کیوں رہا ہے. ہاں، یہ یہودی اس لیے جلتے ہیں کہ تمہارا دین اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہا، اس لیے یہ دشمن ہے. اس لیے دشمن نہیں پیٹرول چاہیے. پیٹرول تو ویسے بھی ان کو ملتے ہیں، مل جائے کہیں سے بھی مل جائیں گے، بہت سارے ملک دینے والے. سمجھو اصل راز کو، لیکن تمہارے دماغوں کو کہیں اور پھیرا جا رہا ہے. وہ پورا نظام عیسوی لانا چاہتے ہیں، وہ اپنا بنایا ہوا دین ہر جگہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اصل ان کا جھگڑا تم سے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توحید کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی مصائب آئیں، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر بھیک کے لیے نہیں جانا چاہیے. اللہ سے مدد کرو. استعینوا باللہ، اللہ سے مدد کرو. چنانچہ یہ جادوگر
حرص اور طمع کا عالم یہ تھا کہ مال مانگ رہے تھے. اور چنانچہ اللہ رب العزت پورے نقشے کو بیان کیا. انہوں نے کہا موسیٰ پہلے تم اپنا عصا ڈالو گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم اپنا ناچ لو جو ناچنا ہے.